السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن صاحب ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے مرغی کا گوشت ہو یا بکرے کا گوشت، اس کے متعلق آپ سے گفتگو کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ یہ گوشت کس طرح مارکیٹوں میں، ہوٹلوں میں فروخت ہو رہا ہے، جو ہم روزانہ باہر سے ہزاروں روپیہ دے کے کھانے کھاتے ہیں، اس میں کس طرح کا گوشت، مسالہ جات اور دیگر جو اشیاء ہیں وہ کتنی معیاری ہوتی ہے اور اس پہ ہماری صحت پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ جو مرغی کا گوشت ہے اس میں جو غیر معیاری گوشت ہے، اور جو ایک تو آپ اکثر سنتے ہوں گے مردہ جانوروں کا گوشت، اور اسے دوسرا نام دیا جاتا ہے ٹھنڈا گوشت، اور اسی طرح جو بکرے کے گوشت میں اس طرح ہے کہ اس کا وزن بڑھانے کے لیے اس میں پانی جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے، اور وہ بھی غیر معیاری گوشت عام آپ کو مل جائے گا سستے داموں میں۔ اسی طرح جو مرغی کا گوشت ہے، اگر وہ آپ خود جا کے زندہ مرغی کا گوشت لیتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے اس کی قیمت ہے، کبھی وہ 600 تک بھی چلی جاتی ہے، 550، 450، اس سے اوپر ہی مختلف اوقات میں اس کا ریٹ جو ہے وہ کم اور بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح جو بکرے کا گوشت ہے، وہ اگر آپ کسی اچھی جگہ سے لیتے ہیں تو وہ 2000 سے اوپر کا آپ کو فی کلو گوشت ملتا ہے۔ لیکن جو آپ بازاروں میں شوارمے اور برگر اور چکن سینڈوچ کے سٹال آپ لگے دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو گوشت مہیا کیا جاتا ہے وہ اتنا غیر معیاری ہوتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے اس حد تک نقصان دہ ہے کہ آپ کو، اگر آپ روٹین میں وہ چیزیں کھا رہے ہیں، جو چند ہی سالوں میں آپ کا جگر، آپ کی انتڑیاں، یہ بالکل آپ سمجھیں کہ نکارہ ہو جاتی ہے، اور پھر اگر آپ علاج کروانا بھی چاہیں تو ممکن نہیں رہتا، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اس کے جو خراب گوشت کے جو جراثیم ہیں وہ آپ کے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو بازاروں میں، سڑکوں پر غیر معیاری برگر، شوارمے، چکن سینڈوچ اور اس طرح کے دوسری جو مرغی کے گوشت کی بنی ہوئی اشیاء فروخت ہو رہی ہے، وہ تو سب سے پہلے کھلے عام جس طرح وہ ان کو بیچا جا رہا ہے وہی مضر صحت ہے۔ ان میں کتنا مٹی، دھواں اور مکھیاں، یہ سب کچھ انسان کی صحت کے لیے مضر ہے۔ جیسا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسموگ کا موسم ہے اور سانس لینا بھی مشکل ہوا ہے، لیکن جو برگر شوارما بیچنے والے وہ سڑکوں پہ بغیر کسی حفاظتی انتظامات کے وہ فروخت ہو رہے ہیں، اور ہمارے ادارے اس حوالے سے خاموش ہیں۔ جو مرغی کا مردہ مرغی کا گوشت یا بیمار مرغی کا گوشت ہے، وہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک زمانہ تھا وہ 25 روپے کلو، جبکہ قیمت اس وقت تقریباً 200-225 روپیہ کلو تھی مرغی کے گوشت کی، تو یہ 25-30 روپے کلو مل جاتا تھا۔ اب یہ آپ سمجھیں کہ 50-55 روپے
کلو ملتا ہے۔ اسی طرح جو بکرے کا گوشت ہے وہ جو 2000 روپے کلو سے زائد قیمت پر فروخت ہو رہا ہے، اس کی قیمت اتنی کم ہے کہ آپ سن کے ہی آپ کو پریشانی لگ جائے گی کہ یہ کون سے جانور کا گوشت ہے پاکستان میں جو اتنا سستا مل رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جیسے ہمارے لاہور میں ایک مرکزی جہاں جانور ذبح ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جانور کی کیا صورتحال ہے، اس میں کوئی بیماری تو نہیں۔ لیکن وہاں پر بھی جو قصاب خریدنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے پاس وہ سٹیمپ بھی ہوتی ہے جو اس پہ لگتی ہے گوشت پہ کہ جی یہ معیاری ہے، اور دیگر جو اس کے سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی سارا کچھ بنانے والے وہیں پہ موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے شہر کے دوسرے علاقوں میں، پاکستان بھر میں غیر قانونی طور پر جو ذبح خانہ ہے وہ بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ کو اس طرح کا غیر معیاری گوشت جو خریدنے والے ہیں ان کو بآسانی مل جاتا ہے، بلکہ ان کے جہاں پہ ان کا کاروبار ہے یا ان کے گھر وہ گوشت سپلائی کرنے کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ جاتے ہیں ناشتہ کرنے صبح صبح، وہاں پہ آپ نان چنے کھاتے ہیں، ساتھ آپ کہتے ہیں جی کوفتہ بھی ڈال دیں۔ اب وہ جو کوفتہ آپ کھا رہے ہیں اس کا گوشت کسی صورت بھی معیار پر پورا نہیں اترتا۔ جو کچھ اس میں ڈالا جاتا ہے غیر معیاری مسالہ جات اور غیر معیاری گوشت، وہ کھانے میں اس میں مسالے اتنے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہر چیز لذیذ نظر آتی ہے، لیکن یہ سب کچھ کوفتے ہو جائیں، برگر ہو جائے، شوارمے ہو جائے، یا اس طرح کی اور چیزیں جو سڑکوں پہ کھلے عام بک رہی ہیں، یہ سب کچھ غیر معیاری ہے۔ تو تمام دیکھنے والے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے بچوں کو ان بیمار کھانوں سے بچائیں۔ میں اسے بیمار کھانا ہی کہوں گا، کیونکہ جیسے ہی آپ ایک لقمہ لیتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے اندر ایک بیماری پیدا کرنے کے لیے ایک جراثیموں کو دعوت دے دی ہے۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بیماریاں نہیں ہوتی، اس میں جگر کا کینسر، آپ کو انتریوں کا کینسر، آپ کا معدے کا السر، اور پھر بڑھتا ہوا وہ کینسر، یہ تمام چیزیں ایک دم سے جب ان کا پتہ چلتا ہے تو وہ لاعلاج ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ پانی والے گوشت اور ٹھنڈے گوشت، مردار جانوروں کا گوشت نہ کھائیں۔ یہ آپ کے سامنے تو نہ یہ ذبح ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے کوئی ایسی کوالٹی ہے یا ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ان دکانداروں کے پاس ہوتا ہے جس سے ثابت ہو کہ یہ بالکل معیار پہ اتر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بازار سے چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ آپ جائیں بازار کسی اچھی دکان پہ، وہاں سے تھوڑا مہنگا آپ کو مل جائے گا، لیکن معیاری گوشت کھانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، یہ صرف ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ بڑے تو جو سمجھدار ہیں وہ کھاتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو روکیں۔ اپنی آئندہ نسل کو بچانے کے لیے یہ سڑکوں پر لگے ہوئے جو کھانے ہیں فاسٹ فوڈ، ان سے پرہیز کریں۔ یہ آپ کی زندگی کے لیے خطرناک ہے، آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں کسی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔